بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا أيها الناس آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم تحقیق تمہارے رب کی طرف سے غور و نصیحت والی کتاب آ رہی ہے وشفاء لما فی الصدور اور وہ کتاب سینوں کے لیے شفا ہے وہدن اور ہدایت ہے ورحمت للمؤمنین اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بس چاہیے کہ خوش ہو جائیں وہ خیر مما یجمعون اور وہ بہت بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں وہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام احترام میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں جیسا کہ جمعہ مبارک کی روٹین ہے کہ حضرت قاری صاحب تشریف لاتے ہیں اور ایک مضمون کو تسلسل کے ساتھ بیان کرواتے ہیں صحت کی زندگی کا حصہ ہے اور بیماری کی زندگی کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ہر پہلو میں خیر ہے صحت کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ تکلیف اسے اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے اللہ سے معافیاں مانگنے لگتا ہے تو یہ زندگی یہ مجموعہ ہی ہے خوشیوں اور غمیوں کا اسے
اور پھر یہاں تک نہیں، میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی کانٹا چبھ جائے اور اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کا بھی اپنے مومن بندے کو اجر دیتے ہیں۔ تو تسلسل کے ساتھ مضامین کا بیان حضرت قاری صاحب کیا کرتے تھے، لیکن 5 سے 6 ماہ ایک تکلیف کا دورانیہ کاٹ رہے تھے اور بڑی ہی صبر و ہمت کے ساتھ، اور پھر جب وہ بیماری حد سے گزر گئی، برداشت سے باہر ہو گئی، پھر کچھ مخلص ساتھی جن میں میں ان کا نام لینا بھی پسند کروں گا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، چودھری جاوید صاحب ہیں، انہوں نے کافی دفعہ منت سماجت کی اور پھر ہمت کی اور ساتھ لے گئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور اللہ نے ان سے یہ خدمت لی ہے، ایک عالم دین جو قرآن اور حدیث بیان کرنے والے، ان کی تکلیف تھی، اور پھر جس ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بڑا نیک، قرآن پڑھنے والا، 75 ایئرز اس کی عمر ہے، اور جب آپریشن کر رہا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں تو انہی کے پاس لے کے جاتا ہے جو قرآن والے ہی ہوں۔ تو اللہ نے صحت دی اور تھوڑا سا زخم کا معاملہ رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ اسی ہفتے وہ بھی معاملہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے جس طرح بھی جیسے بھی اس معاملے میں دعائیں کی ہیں، اس معاملے میں ساتھ چلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میرے ذمے لگا ہے کہ میں چند باتیں قرآن و حدیث سے آپ لوگوں کو سناؤں۔ وقت بہت قیمتی ہے اور دن بھی بڑا قیمتی ہے اور جگہ بھی بڑی قیمتی ہے اور لوگ بھی بڑے قیمتی ہیں، تو قیمتی جگہ پر قیمتی لوگوں کو قیمتی باتیں ہی سنانی چاہیے، اور وہ قیمتی باتیں اللہ کا قرآن اور میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، پچھلے جمعے میں نے قرآن کی فضیلت پر کچھ باتیں کی، آج میں چاہتا ہوں کہ میں بیان کروں قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن ہمیں جواب کیا دیتا ہے۔ احتجاج تو ہو رہے ہیں، قرآن کو پکڑ کر اٹھا کر دکھایا جا رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ گتے دکھانے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک اس قرآن کو کھول کر عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کو سیکھو گے نہیں۔ اس وقت تک جتنے بھی احتجاج کر لو، ہاں وہ تعداد کے اعتبار سے تو ہوں گے، آواز کے اعتبار سے تو بلند ہوں گے کہ اتنے لاکھ بندہ اکٹھا ہوا ہے، اتنے لاکھ بندہ اکٹھا ہوا ہے، لیکن اس سے ان کافروں کو، ان بے ایمانوں کو، ان اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا، یہ میں آپ کو بتلا دوں۔ یہ قرآن یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں جسے سب سے زیادہ پڑھا جائے۔ کائنات میں اگر کوئی کتاب روئے زمین پر موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کتاب ہر مشرق و مغرب، شمال و جنوب، فضاؤں میں، سمندروں میں اور بحری جہازوں میں جو قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، اگر دعویٰ کیا جائے کہ کوئی اور کتاب ایسی ہے جو پڑھی جائے مشرق و مغرب، شمال جنوب میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں دعویٰ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔
کیونکہ یہ قراءتن ہے، قراءتن سے ہے، اور قراءتن سے مراد کے جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب جس سے بڑی محبت انسان کو ہو، وہ اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھے گا، پھر اسے محبت لے جائے گی، پھر وہ اسے دوسری دفعہ پڑھے گا، پھر محبت تیسری دفعہ، لیکن آہستہ آہستہ وہ محبت کم ہوتی جائے گی۔ لیکن قرآن میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ اسے جتنی دفعہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے دل کی گرانیاں وہ کھلتی جائیں گی، دماغ کی کھڑکیاں وہ کھلتی جائیں گی، نور ویسے ویسے آپ کے سینوں میں داخل ہوتا جائے گا، اور قرآن ہر دفعہ پڑھنے سے آپ کو ایک نئی لذت محسوس ہوگی۔ اور پھر یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو حرف بحرف زبر زیر کے ساتھ اللہ نے ایک حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ کر دی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ہے، اگر وہ کوئی کویسچن حل کرنے لگا ہے، اس کا آنسر لکھنے لگا ہے، تو اس میں وہ اپنی باتوں کو بھی ایڈ کر دیتا ہے خلاصے کے طور پر۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ رمضان المبارک میں حافظ قرآن مصلی پر کھڑا ہو کر اگر زبر زیر بھی اوپر نیچے کرے تو دوسرا حافظ فوراً اس کی گرفت کر لیتا ہے کہ بھئی اللہ نے ایسے نہیں اتارا، یہ قرآن اس کی یہاں زبر ہے زیر نہیں ہے، یہاں زیر ہے پیش نہیں ہے، یہاں لفظ چھوٹا ہے زبر ہے، یہاں الف نہیں ہے، اس کی تصحیح کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کتاب کا، اس ذکر کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی اس ذکر کو، اس نصیحت کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظتیں کرنے والے ہیں۔ باقی کتابیں بھی آئی ہیں اور انبیاء بھی آئے ہیں، انبیاء کے جانے کے بعد وہ صحائف، پھر اگلے صحائف، پھر اگلے صحائف، پھر وہ کتابیں، آج ان کی شناخت وہ مشکل ہو چکی ہے کہ وہ کس زبان میں تھیں، لیکن اللہ کا قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ پڑھی ہی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ابتدا ہوئی اور قیامت تک مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس کتاب سے کوئی مومن جب سوال کرتا ہے نا، کہتا ہے اے کتاب ذرا مجھے بتلا تو صحیح تو کس کی کلام ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو یہ کتاب اس کو اس کے سوال کا جواب دیتی ہے۔ ہاں جی، کرنے والا ہو، اس سے بات کرنے والا ہو، دل کے ساتھ کرنے والا ہو، اور اللہ کے ڈر کے ساتھ کرنے والا ہو، پھر تو اس سے بڑے خوبصورت جواب دیتی ہے۔ سوال کرنے والا اس کتاب سے سوال کرتا ہے اور کتاب ذرا بتلا تو تھی تو کلام کس کی ہے، تجھے تو میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا تو چلے تو کلام کس کی ہے۔ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، اور میرے بندے میں تجھے جواب دیتی ہوں، سن ذرا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور مجھ سے سوال کرنے والے میرے بندے، میں تجھے جواب دینے لگی ہوں، میں کوئی عام کلام نہیں ہوں۔ کسی وزیر اعظم کی بات ہو تو اس کی بڑی ویلیو ہوا کرتی ہے، کسی چودھری کی بات ہو تو اس کی بڑی ویلیو ہوا کرتی ہے، کسی سردار کی بات ہو تو وہ محلے والوں کے لیے، ان گاؤں والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میں اس ذات کی کلام ہوں جو رب العالمین ہے، کوئی عام کتاب نہیں۔ ذرا دھیان سے، ہوش سے، وہ تیرا بھی رب ہے، وہ جہان والوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ جنوں کے جہان کا بھی مالک، فرشتوں کے بھی جہان کا مالک، انسانوں کے جہان کا بھی مالک،
سمندروں کے جہان کا بھی مالک، ہر چیز پر اس کی حکمرانی ہے، چاہے وہ فضائیں ہوں، چاہے وہ ہوائیں ہوں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، ہر چیز پر اس کی حکمرانی ہے۔ میں اس رب العالمین کی کلام ہوں۔ اے کلام تو آئی ہے، رب العالمین کی ہے، تو نے جواب دے دیا ہے، لیکن آئی کس طرح ہے؟ ذرا مجھے جواب تو دینا، مجھے بھی پتا چلے تیرے بارے میں تجھے کون لے کر آیا ہے۔ ہاں وہ کہتی ہیں میرے بندے میں تجھے جواب دیتی ہوں، مجھ سے سوال کرتے ہیں تو نزل بہ الروح الامین، یہ کوئی عام میں کتاب تو نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک فرشتہ اترا ہے جو مجھے لے کر آیا ہے، جسے سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ فرشتہ مجھے لے کر اس روئے زمین پر آیا ہے۔ اور کلام مجھے بتانا اس فرشتے کی کیا حیثیت، وہ ہے کون؟ ذرا مجھے جواب دے۔ بات کرتے جاؤ، قرآن سمجھاتا جائے گا، لیکن بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ ہو، دل کا برتن صاف ہو، نیت کچھ لینے کے لیے ہو، پھر تو وہ ضرور آپ کو دے گا۔ اگر نیت کوئی نہیں، بس وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہاں جی صرف مردے بخشوانے کے لیے آئے ہیں، اور جناب قسمیں اٹھوانے کے لیے قرآن کو پکڑا ہوا ہے، پھر وقتی طور پہ جو فائدہ ہوتا ہے دارین کا فائدہ، دونوں جہانوں کا فائدہ وہ نہیں مل سکتا۔ او کلام وہ جبریل کون ہے؟ میں تجھے بتلاتی ہوں، میں قرآن تجھے بتلاتا ہوں، وہ جبریل کوئی عام شخصیت نہیں۔ فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ قوتوں والا ہے، کوئی عام نہیں۔ ہاں وہ اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے، کوئی عام نہیں۔ جس طرح یہ کلام مرتبے والی، تو وہ جبریل بھی اللہ کے ہاں مرتبے والا، وہ مرتبے والا اور پھر قوت والا، پھر وہاں اطاعت کی جاتی ہے اس کی، وہ اللہ کا اطاعت کرنے والا، اور تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے، یہ بتلایا جا رہا ہے۔ اور پھر امانت دار بھی ہے، اللہ نے جو امانت سپرد کی، زیر کی زبر بھی نہیں ہوئی، حرف کا کوئی تغیر و تبدل بھی نہیں ہوا، جس طرح میرے اللہ نے امانت اور دیانت کے ساتھ حوالے کی ہے، اسی امانت اور دیانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ اور اے قرآن، میں نے تجھے کلام کے بارے میں پوچھا تو کس کی ہے، تو نے جواب دیا، تجھے لے کے کون آیا ہے، تو نے جواب دیا ہے۔ اب میں تجھے پوچھتا ہوں تو اترا کس پر ہے، ذرا اس کا بھی جواب دے دے۔ قرآن جواب دے گا۔ آپ اور میں نے شاید قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، اے چوری کیتی یا اللہ دی قسم نہیں، چوک قرآن اے چوک لئی قرآن، تو ساتھ میں قرآن نال اے ہی بنایا ہے، اسا قرآن کھول کے ویکھیا ہی نہیں نا، ہاں کھول کے ویکھیا ہوندا تے آج پھر پوری کائنات کی پورے روئے زمین تے آج تہاڈی بادشاہی مسلمانوں ہونی سی تے اس قرآن دی بادشاہی ہونی سی۔ اور اترے کدے تے میں تے قرآن جواب دیندے ہو میرے بندے، میں کسی عام جگہ تے نہیں اتریا، میں کسی عام آدمی تے نہیں اتریا، میں تینوں دسنا میں کدے تے اتریا، جدا مقام تے مرتبہ اللہ تو بعد، جدا مقام تے مرتبہ اللہ تو بعد تے میں او دے دل تے اتریا، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ میں قرآن تے میں اتاریا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل تے میں کوئی عام کتاب تے نہیں ہاں، تے میں تے دلاں تے اثر کرنے والی کتاب ہاں۔ دلاں تے قریب کرو تے صحیح، دلاں تے نیڑے لاؤ تے صحیح، پھر ویکھو یہ دلاں تے اثر کج کر دیے۔ ایدی ضمن وچ بھی میں مثالاں بیان کراں گا انشاءاللہ اگے جا کے۔ ہاں قرآن ذرا دسنا اس اللہ دا تعارف تے کرانا، اللہ ہے کون؟ جتوں آئے ہیں
وہ اللہ کون ہے؟ تے قرآن کہتے ہیں واللہ اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، او چھپیا بھی ہے او ظاہر بھی ہے، او هو الاول، جدو کچھ بھی نہیں سی تے وہ موجود سی، جدو کچھ بھی نہیں ہوئے گا تے وہ دی ذات موجود رہے گی، تے او عام اکھاں نال کوئی دیکھ بھی نہیں سکدا، چاہے کوئی نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہوئے اونوں آئے نہ اکھاں دے نال دنیا دی اکھاں دے نال ویکھ نہیں سکدا، لیکن او دی قدرت کاملہ، او دی قدرت دی نشانیاں جدوں بندہ ویکھدا ہے، انہاں پہاڑاں نو ویکھدا ہے، انہاں زمیناں نو ویکھدا ہے، انہاں کھیتیاں نو ویکھدا ہے، انہاں لہلہاتیاں کھیتاں نو تے او دے وچ پھرنے والے جانوراں نو، انہاں دے رنگاں نو، انسان دیاں بولیاں نو، انساناں دے رنگاں نو جدوں ویکھدا ہے تے پھر سمجھ آندی ہے کوئی اس کائنات نو کریٹ کرنے والا بنانے والا موجود ہے۔ یہ قرآن کو سوال کر رہے ہو، اے قرآن میں تینوں سوال کرنا وا، منو دسنا اللہ نو کیڑی چیز نال نفرت ہے؟ سوال ہے نا، اللہ نو کیڑی چیز نال نفرت ہے، کیڑی چیز نو ناپسند کردا ہے، چاہے او چیز او دا کوئی محبوب ہی کیوں نہ کرے، اگر کوئی محبوب او دا کرے تو پھر او دا کی فیصلہ ہوندا ہے؟ اے قرآن تانوں جواب دین لگا، اے قرآن اوے میرے بندے تو مینوں سوال کیتے ہیں نا اللہ نو کیڑی چیز کولو نفرت ہے، تے میں تینوں جواب دینا وا اللہ نو شرک کولو بڑی نفرت ہے، اللہ نو شرک کولو بڑی نفرت ہے، تے انہیں اپنے محبوب نو بھی قرآن وچ کہہ دیتے او محبوب جدی اطاعت لازمی ہے، جدی اطاعت لازمی ہے، اگر اللہ دی محبت چاہیے تو پھر دی اتباع کرنی پوے گی، اس محبوب نو بھی دس دیتے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی تواڈے طرف بھی وحی کیتی ہے قرآن تے تواڈے نالوں پہلے بھی وحی کیتی ہے، اگر تسی بھی اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرایا، ہاں اللہ تو علاوہ کسی اور نو الہ منیا، حاضر ناظر منیا، مشکل کشا منیا، عالم الغیب منیا، عبادتاں کسی ہور دیاں کیتیاں نے، نظرہ نیازاں کسی ہور دیاں دتیاں نے، منت منوتیاں کسی ہور دیاں کیتیاں نے، تے پھر میں اللہ تہانوں بھی ہے تسی میرے محبوب، میں تہانوں بھی دسنا پیا اگر تسی بھی اے شرک کیتا نہ تے میں رب اعلان پیا کرنا میں تہاڈے عملاں نوں بھی ضائع کر دیاں گا، تہاڈی عبادتاں نوں بھی ختم کر دیاں گا، تہاڈے سجدے نوں میں قبول نہیں کراں گا، تے اگلی گل میں تہانوں دس دیاں وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تے تسی نقصان اٹھانے والے وچوں ہو جاؤ گے۔ ہاں تے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اگر تسی بھی اللہ تو سوا کسی اور الہ دی پکار کیتی نا تے پھر میں دسنا پیا رب تے پھر تہانوں بھی جہنم دی آگ وچ جانا پوے گا، ڈالیا جائے گا۔ ہاں اگلے لفظ بڑے ڈاڈے، فی جہنم ملوما مدحورا، ملامت کر کے دھکیل کے تے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ انبیاء دا تذکرہ کر کے ترتیب وار ابراہیم دا، موسیٰ دا، عیسیٰ دا، ایوب دا، ذوالکفل دا تذکرہ کردیاں فرمایا لَإِنَّ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے نبی بھی اگر شرک کر دینا تے پھر میں کی کرنا سی انہاں سارے اور جنہاں میں عظمتاں دتیاں نے، بلندیاں دتیاں نے، وقار دتے نے، میں انہاں سارے دے عملاں نوں ضائع کر دینا سی۔
اوے میرے بندے میں تینوں دسنا پیا وا اللہ نو شرک نال بڑی نفرتی تے او دا اعلان ہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. میں اللہ اعلان پہ کرنا میں اور کوئی گناہ ہویا تے میری رحمت ہوئی معاف کر دیاں گا، میری مرضی ہے. چور ہے چوری کیتی ہے تے میری رحمت ہے، میں نہ پوچھا منو کوئی پوچھن والا نہیں، میں معاف کر دیاں. اور کوئی کمیاں کوتاہیاں نے معاف کر دیاں. لیکن ایک دفعہ ایسی ہے ایسی خطرناک ہے جنہیں انہوں ہاتھ پایا نا تے میں اعلان رب پہ کرنا وا جن نے بھی میرے نال شرک کیتا ہے انہوں میں کدے بھی معاف نہیں کرنا. تے میں اعلان پہ کرنا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جن نے بھی شرک کیتے ہیں نا تے میں اللہ اعلان پہ کرنا میرے نال انہیں شرک کیتے ہیں نا تے پھر وہ دیتے جنت نو حرام کر دیتے گئے. اس وجہ نال انما المشرکون نجس، مشرک پلیت تے جنت پاکیزہ لوگاں واسطے وے تے جنت پلیت داخل نہیں ہو سکدا. پلیت دا ٹھکانہ تے جہنم وچ ہے. یہ قرآن تانوں قرآن دے میں تینوں دسدا جانا وا اوے قرآن منو دسنا تو منو دسے اللہ نو اس چیز نے بڑی نفرتی تے پھر منو دسنا میں اللہ نو کنج پکاراں. اللہ ہے کتھے وے؟ مولوی منو کہندا کوٹھے جنہ میں کدے مثالاں دیندا ہے ہاں نبیاں ولیاں نو پوڑیاں بنا کے آندا کوٹھے جنہ اللہ وے. کدے نعوذ باللہ مثالاں دیندا ہے ڈی سی نو ملنا ہوے تے چپڑاسی نال ملاقات کرنی پیندی ہے. اے مثالاں دیندا ہے جی تے کہندا وسیلے تو بغیر رب دا تقرب تنو حاصل نہیں ہو سکدا. قرآن منو دسنا اے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے تے پگڑی پائی ہوئی ہے، وہ بھی مولوی داڑھی رکھی ہوئی ہے تے پگڑی پائی ہوئی ہے. تے میں تیرے کول پوچھنا میں عاجز یا بندہ تیرے کول سوال کرنا اللہ ہے کتھے وے تے میں پکارا کنج اونوں. تے قرآن کہندا کوئی فکر والی گل نہیں، جڑا تینوں عالم تے قاری یہ گل کرے او سچائی تے میں تینوں دسنا وا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جدوں میرے بندے تواڈے کول پوچھدے نے پیارے پیغمبر میں کتھے واں تے انہاں نوں دسو میں تے بڑا قریب ہاں. اوے قرآن ذرا تفصیل بیان کر کنا قریب ہے. مولوی نہیں ہو مندا اپنی دلیلاں دیندے جاندے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی لا. اوے قرآن دسنا تے ذرا ہور وضاحت کرنا تے قرآن کہندا لے سن تینوں ہور وضاحت کرنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اسی انسان نو پیدا کیتے ہوئے اے تحقیق اسی انسان نو پیدا کیتے ہے تے انہوں جڑے وسوسات آنے نے دماغ جڑیاں گلاں آندیاں نے اسی انہاں نو بھی جاننے ہاں. اسی کیوں نہ جانیے؟ اسی تیری شارک نال بھی زیادہ قریب ہاں. اسی یہ شارک نو بھی زیادہ قریب ہاں. ہن لاؤ پوڑی ایتھے ہیں اللہ پہندا میں شارک نو زیادہ قریب ہاں تے ہن جڑا مولوی آکھدے نا شارک تو زیادہ قریب ہاں وہ ٹھیک ہی وہ تنوں میرا پیغام پہ سناندے تے جڑا کہندے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی لانی آ ایتھے کوئی گڑ باڑی ادھر نہ جاویں. اور میں کنج پکاراں تے میری پکار دا جواب کہندا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جدوں بھی کوئی پکارن والا منوں پکار دے تے میں دی پکار دا جواب دینا وا. ہاں میں دی پکار دا جواب دینا وا. جدوں کوئی مجبور تے بے کس ہوے امن یجیب المضطر اذا دعاہ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ جدوں میں کوئی مجبور تے بے کس تے بیچارہ تے مسکین پھسیا ہویا تکلیف وچ جدوں بھی پکار دے تے میں او دی پکار نو سن کے او دی تکلیف نو دور کرنا وا۔ یہ قرآن پہ دسدا ہے، قرآن کوئی سوال کیتی جاندا ہے، قرآن دسی جاندا ہے تے پھر مینوں دسنا میں پکارا کینج، جڑے پہلے نبی گزرے نے انہاں کنج پکارا ہے تے میرے محمد نے کنج پکارا ہے تے مینوں دس۔ تے قرآن کہندا ہے اوے میں تینوں مثالاں بیان کرنا وا، جدوں بھی تکلیفاں آئیاں نے مصیبتاں آئیاں نے نبیاں تے انہاں نبیاں نے کی کیتے ہے اللہ نو ڈائریکٹ پکارے ہی، کسے دا وسیلہ نہیں لیا۔ ہاں کسے دا وسیلہ لیا نہیں۔ مصیبت ایوب تے آئی ہے تے ایوب کہندا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی قرآن نہ گل نہیں نہ کردے، قرآن نہ گل کریے تے پھر قرآن تانوں اے نکھیڑ کے گلاں سمجھاندا جائے۔ ایوب تے جو تکلیف آئی ہے سارا وجود کم کرنا چھڈ گیا ہے، زبان پیچھے رہ گئی ہے تے زبان تو جدو یہ لفظ کیتے نے آکھے نے اللہ میں ہن بے بس ہو گیا وا، میں لاچار ہو گیا وا، تیری طرح تکلیف میرے اتنے آ گئی ہے تے تو ہی رحم فرمان والے بہترین رحم فرمان والا تو ہی ہے تے میں تیرے کو دعا کرنا وا منو بھی ایوب نو بھی اس تکلیف کو نجات دے۔ فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، فرمایا اسی دی تکلیف نو دور کر دیتے ہیں۔ اوے میرے کو سوال کرنے والے میرے بندے جن ایوب نے پکارے اسی تم ہی اللہ نو انجی پکاریا کر۔ کوئی اور مثال بھی دینا قرآن منو ذرا سمجھا، کیونکہ قرآن دی گستاخی کیتی گئی ہے نا تے میں شروع تو کی آکھیا سی گتے بخان نال کام نہیں بڑھنا، بینر لان نال کام نہیں جے بڑھنا تے نعتاں تے قصیدے پڑھن نال روڈاں تے کام نہیں جے بندا۔ مسلمان دا روح زمین تے موجود ہونا تے دی موجودگی چ قرآن نو سرے عام میڈیا دے تے ساڑنا اے مسلمان واسطے ڈب ورن دا مقام ہے، کیونکہ انہیں قرآن نال گلاں کرنیاں چھڑ دیتیاں، قرآن تے عمل چھڑ دیتے ہیں، پڑھنا چھڑ دیتے ہیں، دنیا داری دی تے فکر ہے، انگریزی دی تے فکر ہے، سائنساں دی تے فکر ہے، لیکن قرآن کو نفرت تے قرآن والے کو نفرت آج اس مقام تے لے آئیے کہ انہوں دے چاکے کھل گئے نے کہ قرآن سر عام جلان لگ پے نے۔ قرآن کوئی اور مثال دینا تو کوئی اور مثال دینا وا یونس پیغمبر، اے سورہ یونس دی آیات پڑھی سن ادھر آن لگا وا یونس پیغمبر ہے تے قرآن کہندا ہے وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ زکریا پیغمبر او مچھلی والا او جدو ناراض ہو کے چل پے قوم کو بستی کو، لیکن ساڈا حکم کوئی نہیں سی نکلندا تے انہیں یہ سمجھے کہ میں قادر کوئی نہیں ہوں دے اتے، اسی قادر کوئی نہیں ہوں دے اتے۔ تے پھر کی ہویا ہے ایک مچھلی آئی ہے انہیں اپنے پیٹ چ لے لیا تے سمندر دی تواں وچ چلی گئی ہے، انہاں اندھیرے دے وچ، انہاں سمندر دے اندھیرے دے وچ، اس موت دے منہ دے وچ، اس مچھلی دے پیٹ وچ پیغمبر انہاں اندھیرے سمندر دا اندھیرا، مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا، پھر رات دی تاریکی دا اندھیرا، انہاں اندھیرے دے وچ پیغمبر کھڑا ہے تے کی پہ کہندا ہے لا الہ فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ ندا دیتی انہاں اندھیریاں دے وچ تے آکھے اللہ میں تیری توحید دا اقرار کرنا، میں تینوں الہ مننا وا، میں تینوں الہ من کے
تیری وحدانیت دے اقرار کر کے تے کہنا وا میرے مالک میری مدد فرما، انی کنت من الظالمین، اگر تو منو معاف نہ کیتا نا، میری مدد نہ کیتی نا تے میں بھی کی ہو جاواں گا، میں بھی نا انصاف بھی کرن والے وچوں ہو جاواں گا۔ یہ پہ آخ دن تے قرآن آخدا ہے اگر اے یونس پیغمبر اے تسبیح نہ کر دینا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے کلمات نہ زبان چوں نکل دے تے پھر قیامت والے دن لوکاں قبراں چوں تے کسے کتوں پہاڑاں چوں نکلنا سی تے میرے یونس پیغمبر نے مچھلی دے پیٹ وچوں باہر نکلنا سی۔ پکارے ہیں نا تے جواب آ گیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اسی او دی پکار نو قبول کیتے ہیں، او دی دعا نو قبول کیتے ہیں، پھر اسی انہوں نجات دیتی ہے غم چوں تے اوے مومنین نو بھی اسی دے نجات دینے ہونے ہاں۔ او میرے بندے میرے کل سوال کرن والے جڑا اللہ یونس پیغمبر نو مچھلی دے پیٹ سمندر دے اندھیریاں وچ نجات دے سکدا ہے تے تو مومن بن جا، منو منن والا بن جا تے جدوں تیرے تے بھی تکلیف آئے گی تے تنوں بھی اللہ انجے نجات دے دے گا۔ مثالاں چلدے جاؤ تو بتیریاں مثالاں قرآن وچ پکار دیاں، اور اگے چلدے جاؤ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہاں تے تکلیف آئیے انہاں تے مصیبت آئیے غزوہ بدر ہزار دا لشکر تے 313 نے ہتے شے بھی کول کوئی نہیں تے میرے محمد چادر نبوت کندے اتے وے تے آپ قرآن پر قرآن کہندا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ جدو تکلیف آئیے کی بنے گا، ہزار دا لشکر تھوڑے جے آواں تے رون لگے نے یا اللہ میری جمع پونجیے، اگر تو انہاں نو اج مروا دیتا نا، اگر اے جاندے رہے نا جان دی بازی ہار گئے نا تے میرے اللہ عبادت کرن والے تے روئے زمین تے موجود ہون گے لیکن تینوں خالص پکارن والے نہیں لبن گے۔ چادر گری ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی چیخاں نکل گئی نے، فرمایا یا رسول اللہ بس کر دیو ہن تے انشاءاللہ میرا اللہ قبول کرے گا۔ تے جواب آ گیا ہے میرے محمد تسی منو پکارے ہیں تے میں تانوں خوشخبریاں دین لگا، 1000 فرشتہ لگاتار اترن لگے نصرت تے مدد واسطے، اور میں تینوں دسنا وا ان انبیاء نے انج کر کے پکارے ہی تے میرے بندے تو بھی اللہ نو انج کر کے پکار، اگر کسی ہور نو نال شریک کیتے ہی تے یاد رکھ اللہ شرک نال بڑی نفرت کر دینی۔ تے منو دسنا قرآن اللہ کس بندے نال محبت کردا ہے، اللہ کس بندے نال محبت کردا ہے ذرا دسنا منو بھی۔ تے قرآن کہندا ہے سوال کرن والے تو سوال کیتے ہے تے تینوں میں اس شخصیت دا پتہ دسنا وا جدے پیچھے چلنے تے تیرے اللہ بھی محبت کرے گا، جبریل بھی محبت کرے گا، آسمان والے بھی محبت کریں گے، زمین والے بھی محبت کریں گے۔ میں تینوں دسنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تو چاہنے نا اللہ دی محبت تیرے نال ہوئے، دعویاں نال تے نہیں ہوندی، نعریاں نال نہیں تے ہوندی، کلاماں نال تے نہیں ہوندی، اگر حقیقی محبت چاہی دیا اللہ دی حقیقی محبت تینوں چاہی دیے تے پھر کی کر فتبعونی، اللہ دا جڑا محبوب بندہ ہی او پہ کہندا ہے فتبعونی میرے پیچھے چل میری پیروی کر، یحببکم اللہ اللہ تیرے نال محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم تے پھر اے محبت کا نتیجہ ہے نکلے گئی اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ یہ قرآن ہے جواب پہ دیندا ہے تو آدھی ذرا توجہ دلان واسطے اس سوال جواب دا معاملہ میں شروع کیتے ہے کہ تھوڑی توجہ قرآن نال ہو جائے، تسی اینو کتاب سمجھے قسمہ چکن والی کتاب نہیں، ادنا سوال کرو جواب دیندا ہے تانوں اگوں۔ تے فرمان لگا انج گل نہیں ہوں تینوں دس دیاں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول دے پیچھے چلے گا
یہ پیچھے پیچھے چلے گا کہ نکلن دی کوشش نہیں کرے گا تے پھر سن لے تو اللہ دی اطاعت پہ کرنا ہے تے پھر سن لے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جڑی چیز تنو رسول دے دین جڑی چیز دا تنو حکم دے دین پھر وہ کول نفرت نہ کریں اے نہ کہ میں نہیں مندا تے جس چیز کو منع کر دین یاد رکھی اس چیز دے نیڑے نہ جائیں اینو بدعت آکھ دینی ہاں تے پھر اس محبوب دی زبان وچوں ذرا سن قیامت والے دن بدعتی آ رہے نے تے انہاں دے چہرے چمک رہے نے انہاں دی داڑیاں دے بال او گلے نے انہاں دے وضو دے اعضاء چمک رہے نے تے اچانک آپ حوض کوثر تے موجود نے فرشتے آندے نے انہاں نو دھکیل کے دفع کر کے دور کر دیندے نے ہٹ جاؤ تو ہٹ جاؤ وہ کہندے نے اسی بھی امتی ہاں سانو جان دے ہونا اللہ دے رسول دی نظر پہ جاندی ہے آپ فرماندے نے انہاں نو آن دیو انہاں دے چہرے چمک دینے پہ انہاں دے وضو دے اعضاء چمک دینے پہ انہاں نو میرے اعلان دیو میرے امتی لگ دینے یا رسول اللہ تواڈے جان تو بعد انہاں کیتا کیے انہاں تہاڈا نام لے کے دین وچ نویاں نویاں چیزاں کھڑیاں نے انہاں نویاں نویاں چیزاں تیجے بھی ساتے بھی چالیے بھی ہاں تے رسماں بھی تے رواج بھی تے بدماشیاں بھی تے آوارہ گردیاں بھی تے انہاں نو منسوب کر دیتے ہیں جی اے دین دا حصہ نے اے چلیاں آ رہی نے تے آپ دا چہرہ انور غصے نال سرخ ہو جائے گا اور آپ فرمان گے اوتھے حوض کوثر تے جڑے سب سراپا شفقت نے سراپا رحمت نے اوتھے کہن گے سوکن سوکن لمن غیر دینی بادی اور دور ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ اور ہٹ جاؤ میرے تو بعد تسی میرے دین دا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں تو میرے بندے میرے کو سوال کرن والے میں تنو دسن لگاؤں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سنت نو مضبوطی نال پکڑ نہیں کوئی کام کرن لگے مولوی کہن لگے تو کول دلیل ضرور پوچھی ہیں تے جڑی بدعت ہی اودے کولوں دور ہو جائیں اودے کولوں دور ہٹ جائیں اودے نیڑے نہ جائیں قرآن یہ گلاں تے تیرے نال ہو گئیاں نے ہن ذرا منو تھوڑا جا تعارف تے قرآن کرا اپنا تھوڑا جا تعارف تے کرانا تینوں قرآن کہندے کیوں نے یہ ہوں بیان کرنے لگی ہے تے 2-2.5-3 گھنٹے چلدیاں اور قرآن تینوں قرآن کہندے کیوں نے ذرا اپنا تعارف تے کران اپنے نام تے دسنا تے قرآن کہندے مینوں قرآن تاں کہندے نے کہ میرے اللہ نے میرا نام رکھیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان دا مہینہ جڑا گزر چکے ہے قاری پڑھدا پیا تے حافظ مقتدی تے حافظ سامنے سن دے نے پہ ہے جی تے حافظ تے قاری قرآن پڑھ دے نے پہ بڑے سعادت والے لوگ نے تے بڑے مقدس مہینے چ پڑھ دے نے پہ فرمایا میرا قرآن نام اتاریا گیا ہے قرآن آکھیا جاندا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مَجِيدٌ قرآن مبین بے شک وہ ذکر جے قرآن کھلا قرآن جے کھلی کتاب جے روشن کتاب جے قرآن مبین میرا نام قرآن رکھے ہے کوئی ہور نہ تے دسنا میں ہور نہ بھی دس دینا میرا نام فرقان رکھیا گیا ہے فرق کرنے والی کتاب میں شروع دس چکے ہیں نا قرآن دا معنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تے دسنا میں تینوں دسنا وا میرے بندے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اور میرے بندے میں تیرے اتے برکت علی او ذات جن نے یہ فرقان اتارا ہے یہ فرقان کندو کہندے نے جیڑی فرق کرنے والی کتاب ہوئے حق و باطل دے درمیان فرق کر دیے سنت تے بدعت دے درمیان فرق کر دیے حرام تے حلال دے درمیان فرق کر دیے اللہ دے بندے دے درمیان فرق کر دیے کتاب ہے ان فرقان تا آکھے گیا فیصلہ کرنے والی کتاب فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے تے اتاریے تاکہ وہ جہان والے نو ڈران والا بن جائے اس کتاب دے ذریعے سارے نو ڈرائے پھر آکھیا ذرا اپنا ہور تعارف کرانا قرآن سانو ہور دسنا
فرمایا منو کتاب بھی کیا جاندا جے. کتاب کہندے نے خط نو، کتاب کہندے نے تھک گئے ہو تو بند کر دئیے، بس کر دئیے. یہ قرآن نال کوئی تھکاوٹ پہ ہوندی ہے؟ ہاں جی تھکاوٹ، قرآن تھکاوٹاں نو لاند ہے. ہاں سورہ انفال وچ آکھیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. ہاں مومن تے او ہوندے نے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے تے انہاں دے دل ڈر جاندے نے، تے جدوں اودی تلاوت قرآن دی کیتی جاندی ہے تے او آیات او قرآن او دے ایمان نو بدھاندیاں نے. او نیندر نہیں مار دے تے چٹکے نہیں لیندے، قرآن نو کی کردے نے غور نال سن دے نے کہ پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہوے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اگلا دن آوے گا کہ نہیں، تے پھر اپنی زندگیاں نو قرآن دے مطابق ڈھالنے دی کوشش کردے نے. یاد رکھو اس وجہ نال قرآن پوچھو کہندا کتاب میں خط اللہ دی طرفوں. آج ابتدا چا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب یہ لو لیٹر ہے، یہ محبت نامہ میں اللہ دی طرفوں اپنی مخلوق والے پاسے ہے جی. میں کتاب میں خط تے خط دا حق ادو ادا ہوندا ہے جدوں انہوں کھول کے پڑھیا جائے. کسی دا پتر امریکہ ہے، وہ خط لکھ کے بھیجدا ہے انگلش دے وچ، انہوں انگلش آندی نہیں. ہن کی کردا ہے وہ خط نو لے کے تے ولیٹ ولاٹ کے خوشبو لا کے تے کی کرے گا آلنے اتے رکھ دے گا میرے پتر دا خط آیا ہے. انج ہی کرے گا. کی کرے گا؟ خط لے کے ٹر پوے گا کسی انگلش جانن والے کول، ایک کول جائے گا، وہ کہے گا منو کوئی نہیں سمجھ پہ آندی، ذرا پروفیسر کول چلا جا کے پورا ایک ایک لفظ سمجھ کے جا کے ذرا اردو چ بھی ترجمہ لکھ دیو منو ذرا میں پھر پڑھ لواں اینو. جدوں تک ایک ایک حرف نہیں سمجھ لوے گا ادو تک اس خط نو نہیں چھڈن لگا. تے بھی خط جے کتاب خط جے تے اس کتاب دا بھی حق ہے کہ کھول کے ایک ایک حرف اس قرآن دا پڑھو تے سمجھو. اے قرآن ہور دسنا تو کیڑی کتاب ہے؟ فرمایا میں وعد و نصیحت کرن والی کتاب ہاں جڑی آیات میں پڑھی ہیں. میں وعد و نصیحت کرن والی کتاب ہاں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. میں خیر خائی چاہن والی، میں انہاں نو اللہ لیان والی ذات ہاں، انہاں نو جڑے شرک وچ ڈبے ہوئے نے، جڑے اللہ دی نافرمانی ڈبے ہوئے نے، تے میں انہوں نصیحت کرنی ہاں. تھوڑے تو پہلے بھی قوماں گزریاں نے جنہاں نبیاں دی نافرمانی کیتی، جنہاں کتاباں نو برا بھلا آکھیا، جنہاں کتاباں دی مذمت کیتی، جنہاں کتاباں نو کنڈا دتیاں، تے انہاں نال اے کچھ ہویا جے، اے کچھ ہویا جے، انہاں دی تباہی و بربادی ہوئی جے. پوری دی پوری بستیاں تباہ کر دتیاں گئیاں نے، انہاں نو سمندراں وچ غرق کر دتیا گیا، انہاں نو زمین وچ غرق کر دتیا گیا، انہاں دے پتھراں دی بارش کیتی گئی ہے، انہاں تے طوفان چلائے گئے نے، انہاں تے زلزلے چلائے گئے نے، انہاں دے چیخاں نال انہاں دے کلیجے پھاڑ دتے گئے نے. میں تینوں خیر خائی پہ کرنی ہاں، کی کر اللہ آ جا. جے مشرک ہیں تے شرک نو چھڑ کے توحید ال آ جا، جے بدعتی ہیں تے بدعت نو چھڑ کے سنت ال آ جا. اے قرآن تو ہور تیری کی صفت ذرا ہور بھی دسنا. فرمایا میں شفا واں سینیاں واسطے، کی ماں شفا واں سینیاں واسطے. جنہاں سینیاں دے وچ روحانیت نہیں ہوندی، جنہاں سینیاں دے وچ حسد ہوندا ہے، بغض ہوندا ہے، نفرت ہوندی ہے، مال دی محبت ہوندی ہے، اللہ دی محبت اس دل وچ نہیں ہوندی، تے میں کی کرنی ہاں اس سینے نو صاف کرنی ہاں. میں روحانی طور تے بھی شفا واں تے جسمانی طور تے بھی شفا واں. جسمانی طور تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث موجود ہے، صحابہ دا لشکر گیا ہے ایک قبیلے دے کول، ٹھہرے نے، انہاں کولو کھانا منگیا ہے، انہاں دتیا نہیں، مہمان نوازی نہیں کیتی.
تے انہاں دے قبیلے دے سردار نو سپ بچھو لڑ گیا، جو لڑیا ہن او دا علاج معالجہ کوئی نہیں، کہن لگے تہاڈے کول کوئی دوائی شوائی ہے تے کوئی دوائی دے دیو، ساڑا سردار ہے بچ جائے۔ تے پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتے ہے تے اللہ نے شفا دے دیتی ہے۔ اے جسمانی طور تے بھی شفا ہے، جڑا قرآن پڑھن والا ہوے او صحت مند ہوندا ہے، جڑا قرآن دی تلاوت کرے چیک کر کے ویکھ لو او دے روحانیت ہوے گی، جے ڈاکٹراں دے تکیاں کولوں بچ جائے گا جڑا قرآن دی تلاوت کثرت نال کردا ہے، اے ایسی شفا ہے۔ اور پھر سینے دے بغض نو تے گند نو بھی کٹ دیے تے او سینے دے وچ محبت الفت ڈال دیے، اللہ دی محبت ڈال دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ڈال دیے، آخرت دی فکر ڈال دیے۔ ایک کتاب فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرمانے نے ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کر اتارا ہے سینوں کی، اور رحمت بنا کے اتارا ہے مومنین کے لیے، مومنین خاص کی تحت ہے، مومنین خاص کی تحت ہے۔ فرمایا قرآن تو شفا بھی ہے جسمانی تے روحانی۔ ذرا اور تھوڑا جا تعارف کرا، فرمایا میں کتاب ہدا واں، کیما کتاب ہدا واں، ہدایت والی کتاب ہاں۔ کنج پتہ لگے گا میں تے پڑھنا پیا وا تینوں، منو فلانا مولوی بھی دسدا ہے، فلانا مولوی بھی گل دسدا ہے، فلانا مولوی بھی دسدا ہے، تے 1400 سال گزر گئے نے تے کتاب میں کنج مننا، منو کوئی تصدیق و تسلی تے دینا، تے کنج میں تینوں مننا کہ تو لا ریب کتاب ہے، تیرے کوئی شک نہیں۔ تے وہ کتاب کہندی او میرے بندے میں تینوں جواب دینی ہاں، اے میں نہیں میرا رب تینوں جواب دے رہی، تے میرے ذریعے تینوں جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا گتا کھول، پہلا رکوع انہوں صفحے نو پڑھتا تے ابتدا کرنا سورہ بقرہ دی تے اوتے لکھی ہوئی ہے ساری تفصیل، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کھول انہوں رب تنوں کی پیا کہندی، دنیا بڑے بڑے کتاباں لکھن والے آن گے، بڑے بڑے رائٹر آن گے، لیکن کسی دا یہ دعویٰ نہیں کہ کتاب بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی غلطی نہیں۔ ہر ایڈیشن پچھلے ایڈیشن دی مخالفت کرے گا، وہ دے اصولاں نو رد کرے گا، وہ دے قانوناں نو رد کرے گا، لیکن رب تنوں پہ دسدا ہی میرے ذریعے اے میں جڑی کتاب ہاں میرے کسی قسم دی شک و شبہ دی گنجائش بھی کوئی نہیں آ، شک و شبہ بڑی دور ہے، شک و شبہ دی گنجائش بھی نہیں آ۔ ھدی للمتقین، اللہ تو ڈرن والے، اللہ دی طرف رجوع کرن والے پرہیزگاراں واسطے میں ہدایت ہاں۔ تے پھر فرمایا ذرا ہور تنوں بندیاں دس دیاں میں کتاب ہے کیماں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ سن دے جاؤ قرآن تے پھر اس قرآن گلا کرو، پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میں دیکھنا کس طرح کافر تواڈے قرآن دی مذمت کردے نے تے قرآن دی توہین کردے نے۔ صرف گل کم اے وے کہ گلاں کرو ذرا دے نال، پھر تانوں جواب دے قرآن۔ انج کوئی نہیں جے ہونا کام کہ تسی آکھو کہ بس اسی دنیا چ ترقی یافتہ بن جائیے، کشکول ساڈے ٹوٹ جان، کشکول ٹوٹن گے، اج اعلان کر دیو کتاب و سنت دا نفاذ اس ملک وچ ہوے گا، پھر ویکھو اللہ دیاں رحمتاں کنج وسدیاں اس ملک اتے۔ برباد وچ قرآن اس راستے دی رہنمائی کردا وے جڑا راستہ بالکل سیدھا راستہ وے، جڑا آسان راستہ وے، جڑا سیدھا راستہ وے، جنہیں دے خطرات کوئی نہیں، تے جڑا سیدھا راستہ پہنچاندا وے رب دی رضا حاصل ہوندی ہے،
تے جنت وچ پہنچاندا ہے اور راستہ فرمایا قرآن اس راستے دی رہنمائی کردا ہے تے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اے خوشخبریاں سناندا ہے مومنین نو اوے ایمان والیا اوے نماز پڑھن والیا او اللہ دی توحید نو منن والیا نبی دی سنت تے چلن والیا او نمازاں پڑھن والیا عبادتاں کرن والیا قربانیاں دین والیا تیری چیزاں ضائع کوئی نہیں ہونیاں سن سن تینوں خوشخبریاں اللہ پہ دیندا ہی تو نیک عمل پہ کرنا ہے تیرے واسطے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار جنت دی صورت کر رکھے ہی ہاں یہ قرآن جواب دیندا ہے جے قرآن کو پوچھنا انسان نو فرصت مل جائے قرآن کو سوال کرن دی اے قرآن ہور کی ہے تو میں کتاب نور ہاں میں کتاب نور ہاں جے نور چاہیے تے پھر منو پڑھ قد جا یا ایھا الناس قد جاءتکم من اللہ نور و کتاب مبین اے لوگو تہاڈے کول نور آ گیا ہے کتاب روشن کتاب تہاڈی طرف ساڈی طرفوں اللہ دی طرفوں اے نور کتاب تہاڈے کول آیا ہے تے فرمایا ما انزلنا الیکم نورا مبینا اسی تہاڈے وال اے روشن اے کھلا نور اے کتاب اے قرآن اتاریے پھر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا سورہ تغابن قرآن فرنج بارش کردا جے جو قرآن نہ گل کرو ایمان لے اللہ نال تے دے رسول نے جڑا تینوں میں دسیا بڑا محبوب ہے تے او دے نال محبت نال اللہ بھی محبت کردا ہوندا ہی تے پھر جڑا نور ہی نا اے قرآن اللہ فرماندے جڑا اسی اتارے ہے دے نال محبت کر لو تے ایمان لے آؤ تے پھر آیا کس واسطے میں ہن مقصد قرآن نا مقصد قرآن بھی پوچھ لئیے لگتا پریشان تے تانگ ہو ہیں ہاں پھر جا کے ذرا بہو ہن قرآن ذرا مقصد ہی دسنا دا کیوں آیا میں ساری گل تیرے کول پوچھی گئی ہے فرمایا میں تینوں مقصد دسنا فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید ایک کتاب اسی نو اتارے ہے تے نبی دی طرف اتارے ہے تاکہ وہ نبی کی کرے اس کتاب دے نال کی کرے لوکاں نو شرک دے اندھیرے وچوں کڈ کے توحید دے نور وچ لے آوے اے میرا مقصد ہی میں شرک چھڑوان آنا ہوں میں اللہ دے پاسے لان آنا ہوں میں توحید نو تنو توحید دا درس سنان والا ہوں میں تنو شرک دی مذمت سنان والا ہوں میں تنو سنت دی تلقین کرن والا ہوں میں بدعت دی مذمت کرن والا ہوں میرے نیڑے آ منو قبول کر میرے نال گل کر تے قرآن گل کر کے سناندا ہے تے فرمایا تے جیڑے نال جیڑی نسبت میرے نال ہو جائے پچھلے جمعے میں دسدا رہا ہاں بس خلاصہ تن گل کرانگا میں او کتاب جی پوچھ ہونی تیرے نبی کول بھی تے تیرے کول بھی یہ یاد رکھیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ پیارے پیغمبر ذکر قرآن یہ یاد دہانی ہے یہ بھولے ہوئے ہیں اللہ دی طرف ملان والی اللہ دا یاد اللہ دی یاد کروان والی اے دے بارے تو ہاڈے کول بھی پوچھا جائے گا تے تہاڈی قوم کول بھی سوال کیتا جائے گا یہ کتاب تو ہاڈے کول آئی سی تے عمل کیتے ہے کہ نہیں کیتے پوچھا جائے گا ہی میرے بارے سوال ہوئے گئی تیرے کول انج تیری جان نہیں ہو چھٹنی تے قرآن منو دسنا جنہاں اتے تو اثر کرنا جدو تنو پڑھنا سمجھ کے پڑھنا تے جدوں تو اثر کرنے تے پھر انہاں دی حالت کی ہوندی ہے قرآن دسے گا تانوں فرمایا تقشعر منو جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ پڑھن والے جدو قرآن پڑھدے نے تے پھر انہاں دے کی ہونے نے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے چمڑے ہل جاندے نے آنسو چھم چھم پرسن لگ پیندے نے جے میری گل تے یقین نہیں آندا تے پھر جڑی میں تانوں محبوب شخصیت دسی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ فرمان نظر مارنا، حدیث کی کتاب کھولنا تے تینوں سمجھ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے موجود نے، ابن مسعود بیٹھے نے، آپ نے فرمایا اے ابن مسعود ذرا قرآن دی تلاوت کر، غور نہ سنیو ذرا، اے قرآن سینیاں نو تے دلاں نو جھنجھوڑ کے رکھ دیندا ہے، پڑھنا ابن مسعود ذرا منو قرآن سنانا، یا رسول اللہ میں کنج قرآن سنا، اقرأ علیک وعلیک انزلا، میں تہاڈے تے قرآن پڑھا، اے قرآن تے تہاڈے تے نازل ہوئے تے میری شان ہے نہیں، میری جرت نہیں، بیٹھے تہاڈے قدماں وچ بہاں تے تسی منو قرآن سناؤ، میں تانوں کنج قرآن سناواں۔ ہائے بڑے جملے بڑے سونے میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے ابن مسعود انی احب ان اسمعہ من غیری، اے ابن مسعود میں اج پسند کرنا کہ میں اس قرآن نو کسے ہور کول بھی ذرا سن لاں۔ فرماندے نے میں سورۃ النساء دی تلاوت شروع کر دیتی، سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دیتی، آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اچانک ایک آواز آئی حسبک الآن، اوے ٹھہر جا بس کر تنو کافی ہے تلاوت، تے فرمانے نے فالتفت الیہ، میں اپنی نظراں نو اٹھایا پیارے دے مکھڑے دے وال، پیارے دے چہرے دے وال، تے میں دیکھنا وا کی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ دی اکھاں چم چم برس رہی نے، آپ رو رہے نے۔ اے آیت دعائی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جدو اسی ہر امت وچوں وہ کی حال ہوئے گا، جدو ہر امت وچوں اسی گواہ لے آں گے تے پھر پیارے پیغمبر تہانوں نہ سارے تے گواہ بنا دیاں گے۔ آپ دی اکھاں برس رہی ہیں، آپ رو رہے نے، اور میں جدو اثر کردا ہوں نا، میں کسے بندے تے اثر کردا ہوں نا تے پھر او دے آنسو اللہ دی تنہائیاں تے چھم چھم برسن لگ دے نہیں۔ ہاں تے پھر میرے مدنی مرشد نے فرمایا او بندہ جڑا تنہائیاں دے وچ ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، اے اللہ دا ذکر ہے نا، اے اللہ دا ذکر ہے نا، تنہائیاں تے اندھیرے وچ جتھے کوئی انہوں ویکھن والا نہیں، کوئی پوچھن والا نہیں، تے انہاں تنہائیاں تے اندھیریاں دے وچ او روندا ہے پیا تے اللہ دا قرآن پہ پڑھدا ہے تے رو رو کے چھم چھم آنسو پہ برستے نے۔ فرمایا قیامت والے دن 7 بندیاں وچوں ایک بندہ ہوئے گا، اللہ نو اپنی مخلوق وچوں اٹھا کے اپنے عرش دے سائے دے تھلے لے آون گے۔ ہاں تے میں تینوں اے بھی دس دیوں جڑا میرے کول منہ پھیرے نا میں او دے نال کی کردا ہوں، رب او دے نال کی کردا ہی، تھوڑی جی دس دئیے نا، نال نہ گل کردے جائیے۔ جڑا منہ پھیرے نا اور میرے قرآن دسنا جڑا تیرے کول منہ پھیردا او دے نال کی ہوندا ہے، کیوں میں دسنا نہ تنوں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ جن نے بھی میرے ذکر کو منہ پھیرے ہے، قرآن کو منہ پھیرے، نماز کو منہ پھیرے، میری وحدانیت کو منہ پھیر لیا، قرآن نو کڑ دے دیتی ہے تے میں دنیا چ کی کردا ہونا۔ اللہ فرماندے نے میں دنیا چ کی کرنا، میری معیشت نو تنگ کر دینا وا۔ روندے ہو نا معیشت نو تے قرآن تانوں جواب پہ دیندا جے معیشت سٹرانگ کرنی ہے۔ میں تانوں اگے دس رہا سا، ساڈے وزیر اعظم صاحب کہندے نے، آکھدے نے بڑی مشکل ادار منگیا ہے، ہن سوچ رہے ہیں کشکول نو تروڑ دئیے، جیڑا آندا ہوئے بڑا اوکھا ادار منگیا ہے، کشکولاں نو تروڑ دئیے۔ آئے قرآن تانوں پہ دستا جے کشکول کہیں ٹوٹ دین۔ فرمایا جن نے بھی منہ پھیرے ہے، اج قرآن نال کی پہ کرنے آسی، ساڈا تہذیب و تمدن، ساڈا رہن سہن، ساڈی بود و باش، ساڈے کردار، ساڈی گفتار، ساڈے معاملات، ساڈے کاروبار سب قرآن دے خلاف چل رہے ہیں نا۔ دیکھو تو صحیح نا، یہ عذاب کیوں آیا ہے، یہ ظالم حکمران کیوں نے اتے، ایک تو ایک ود کے پہ آمدہ ہے، کیوں آمدہ ہے پیا، یہ کدے سوچیا جے،
کہ ساری غلطیاں انہاں دی کڈنیاں جے کوئی اپنے وال بھی دیکھو نا ایک انگلی ادھر کر دیو تے ترے ادھر بھی نے نا ذرا دیکھو قرآن پہ آندا جن نے بھی منہ موڑیا نا تے اسی دی معیشت نوں تنگ کر دیتے ہے پھر اس ملک وچ بے شک سونے دے پہاڑ کیوں موجود نہ ہون چشمے کیوں موجود نہ ہون چار موسم کیوں نہ موجود ہون وہ پہاڑ ہی کیوں نہ موجود ہون وہ پھل ہی کیوں نہ موجود ہون وہ کتنی درخیز زمین کیوں نہ ہوئے جنہیں ساڑے قرآن تو منہ پھورے ہے اسی انہیں دی معیشت تنگ کیتے تے انہوں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور اے میں نہیں کہہ رہا میرے مدنی مرشد بھی فرمان دے جے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین اللہ تعالیٰ اس کتاب دی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بلندیاں دیندے نے عظمتاں دیندے نے وقار دیندے نے حکمرانیاں دیندے نے انہاں دیاں اور ڈنکے بجدے نے انہاں دے قرآن نال فیصلے کردے نے تے اللہ بہت سارے جڑے قرآن نو پڑھ کے قرآن نو من کے مسلمان ہو کے تے قرآن کتاب اللہ نو اللہ دی کتاب من کے اس کتاب کو منہ پھیر دے نے سب کچھ ہونے دے باوجود اللہ انہاں نو ذلیل و رسوا کر دیندا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے مدنی مرشد فرما رہے ہیں فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمی پھر قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوئے گا تو انا اٹھے گا انا تو سوال کرے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا اللہ میں تے ویکھن والا سا دنیا چ میری اکھاں سن میں ویکھدا سا جہان نو اج کی ہویا ہے میری اکھاں کوئی نہیں فرمایا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى میری آیات تیری طرف آئیاں سن میرا قرآن تیری طرف آیا سی تو کیتے دنیا دے مشاغل وچ مصروف ہو کے جاؤ جلال وچ کھب کے اس قرآن نو کنڈ دتی اس نور نو بھلایا ہی تے میں اج تیری اکھاں دا نور لے لیا انا ہو کے اٹھ تے چل جہنم دے وچ ہاں اس وجہ نال یہ کوئی عام کتاب نہیں جے اس کتاب نو سمجھو یہ نال جی نسبت ہوندی ہے پھر جس امت دی نسبت ہوئی ہے قرآن کہندا ہے میں تینوں دسنا ہوں میرے بندے سوال کرنے والے جڑی امت دی نسبت میرے نال ہوے امت ساری امتاں دی سرداری اسی ساری امتاں نالوں بہترین امت ہاں یہ قرآن دے نیڑے آ جائیے تے قرآن دی آیت میں نہیں کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ اے تسی بہترین امت ہو تھوڑے بہترین ہونے دی بجائے وے کہ تھوڑے اندر اللہ دا قرآن اترے آوے یہ تھوڑے بہترین ہونے دی مثال ہے تے تسی کی کرو اس قرآن نال نیکی دا حکم دیو تے برائی تو روکو توحید دا درس دیو تے شرک دی تردید کرو سنت دا پرچار کرو تے بدعت دی مذمت کرو اس قرآن تو اس کتاب تو تا تھوڑی فضیلت ہے تا تانوں تمام امتاں نال ود کے فضیلت دیتی گئی ہے تے سردار بنایا گیا تانوں تمام امتاں دا تے پھر فرما دتیا کائنات بڑے بڑے پروفیسر ہون گے انہاں دے بڑے بڑے مایا ناز شاگرد ہون گے گل ختم کرن لگا آیات شاید جڑیاں بیان کرنیاں سن وہ تے نہ بیان ہو سکن لیکن ایک تسلسل چل پیا ہے قرآن تھوڑے کول کی ڈیمانڈ پیا کردا ہے تے کی سمجھاندا ہے میں ادھر ہی چل رہا بس انہاں آیات دا شاید ترجمہ ہی کر سکاں وقت بھی بہت نیڑے وے گرمی دا موسم بھی ہے منوں تہاڈا بھی احساس ہے حبس دا موسم ہے ہیں جی تے تہاڈا بھی احساس ہے پر کی کراں قرآن دی بارش تے قرآن دی تاثیر اے گرمیاں محسوس ہی نہیں ہوندیاں تے وقت جڑا ہے او دا پتہ ہی نہیں لگدا کیونکہ قرآن پہ بیان ہاں وہ قصے دوڑے بیان کرنے ہوندے تساں بھی آخر سی مولوی صاحب مہربانی کرو بس کرو چلیے وہ ایک مولوی صاحب سن تے تقریر کرنے لگے انہاں آکھیا فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر اینی وجہ نال کافر 100 وجہ نال کافر 50 وجہ نال کافر اوے فلانا بھی کافر ہے اوے محلے دے فلانے کار والا بھی کافر ہے وہ جٹ آدمی سی کھڑا ہو گیا 4 گھنٹے لنਘ گئے نا انہیں آکھیا مولانا صاحب آن تہاڈی بڑی مہربانی ہے تسی ساڈے تے رحم فرما دیو تے سانو بھی کافر کہو تے جان چھڈیے تہاڈی اسی بھی کفر دے فتحوں تو سوا اور کام کوئی نہیں قرآن پڑھ کے سناؤ قرآن خود اپنے آپ سیدھیاں کردا جاندا لینا سیدھیاں کردا تے دلاں نو سیدھیاں کردا جاندا ہاں کسے نو انجی انگلیاں کر کے تے کافر نہ بناؤ
قرآن اپنے آپ تمہیں دسے گا تسی غلط ہو کہ صحیح پٹری تے ہو، لیکن بیان قرآن کرو، قصے کہانیاں نہیں۔ بیان کرو کی قرآن قصے کہانیاں نہ بیان کرو، یہ قصے کہانیاں یہ کام کوئی نہیں جے آنیاں۔ ہاں قرآن ہی کام آنا جے، قرآن ہی کام آنا جے، قرآن دے بارے ہی پوچھ ہونی ہے، قرآن نے ہی تانوں بخشوانا ہے، قرآن نے ہی تہاڈیاں سفارشاں اللہ دیا بارگاہ چ کرنیاں نے۔ جے تسی سمجھدے ہو اس قرآن تو علاوہ کوئی اور کتاب ہے پھر بڑی مشکل جے۔ میں گل کرن لگا سا پروفیسر کائنات دے بڑے بڑے پروفیسر ماواں جنے، پنجابی چ پنجابی ذرا گل بڑی کھل کے بیان ہوندی نا، بڑے بڑے پروفیسر ماواں نے جنے تے بڑے بڑے ہونہار شاگرد بھی ماواں نے جنے نے، تے پروفیسر اپنے علم تے بڑا ناز کردا ہے، پوچھنا پوے کیمسٹری کتے کول پڑھنی ہے، فلانا پروفیسر ہی بڑا مہارت رکھدی اپنے سبجیکٹ تے، فلانا جناب بایو پڑھان والا بڑا دا عبوری، بڑی وہ فزکس پڑھان والا پروفیسر بڑا عبوری، تے تو ذہین ہے اپنی ذہانت نو ضائع نہ کر، جا انہاں کول پڑھ۔ ہاں اے سارے ایک طرف دنیاوی علوم نے نا، تے میرے مدنی مرشد نے فرمایا ہے میں تانوں دسنا وا کائنات دا سارے نالوں سونا استاد کون ہے تے شاگرد کون ہے۔ بخاری دی روایت، میرے مدنی مرشد دے الفاظ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تہاڈے وچوں صحابہ نو آپ کہندے نے پہ تے امت تک گل پہ جاندی ہے، اوے صحابہ تہاڈے وچوں بھی جڑا بہترین ہے، جڑا کمال والا وے، جڑا سونے حالاں والا وے، جڑا کائنات دا قیمتی آدمی ہے، او استاد، او قرآن سکھان والا تے کائنات دا بہترین تے قیمتی آدمی شاگرد ہوے جڑا قرآن اس استاد کول بیٹھ کے سکھدا ہے۔ ہاں یہ شاگردی تے استادی بڑی کمالاں والی، بڑی عزتاں والی، بڑے وقاراں والی ہے، لیکن کاش کے لوگ انہوں سمجھ جان، لوگ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا کے تے پھر وہ قرآن پڑھا کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کی پڑھا چھڑیا انہوں، نہ ہی پڑھایا ہوندا چنگا سی، نہ ہی قرآن دتیا ہوندا چنگا سی۔ اوے میرے بھائیو، اے قرآن بڑا عظیم جے، تے پڑھان والا استاد بھی بڑا عظیم جے، میرے مدنی مرشد نے فرمایا جے، تے پڑھن والا شاگرد بھی بڑا عظیم جے۔ اوے گلاں کرن تو پہلے 100 باری سوچ لیا کرو کہ تسی ایک عظیم استاد دی توہین پہ کر دے ہو، تے ایک عظیم شاگرد دی توہین پہ کر دے ہو، تے ایک عظیم کتاب دی توہین پہ کر دے ہو۔ اے لفظ کہہ کے نہ ہی پڑھایا ہوندا قرآن تے چنگی گل سی، اور کی پڑھانا سی؟ لیلا مجنو، ہیر رانجھا، بدماشیاں، رقص و سرور، گانے، بغیرتیاں، اے پڑھا لو پھر۔ آج کل یہی معاشرے چل رہے ہیں نا، میرا پتر ایکٹر ہے، میرا پتر فیمس ہے، میرا پتر بڑا بڑا ٹک ٹاکر ہے، بڑا فخر کر رہی ہے اولاد، ماں پیو بڑا فخر کر دینا اپنی اولاد تے کدے قرآن والے پلے بھی غور کیتے ہے؟ ایک کتاب کنی عظیم کتاب ہے جہدے سینے چ کتنا عظیم ہے۔ ہاں اوے قرآن دنیا چ تو گلاں پیا کرنا ہے نا، تے ہن سانو دس وفاواں دنیا تک نہیں کہ وفاواں اگے بھی ساڈے نال چلائے گا، یہ وفا دنیا تک کرے گا، یہ گلاں دنیا تک دسے گا کہ جڑا ایک مرحلہ آنے والا بڑا مشکل، بڑا ڈاڈا، جتے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھائی بھائی کو نس جائے گا، ماں پیو کو نس جائے گا، بیوی بچیاں کو نس جائے گا کہ نیکی نہ مانگ لین، بڑا ڈاڈا دن، کیا اس دن بھی کوئی تو ساڈے نال مہربانی کرے گا جو چلے گا؟ آئے کہ کہندا ہے اور جڑا محبوب تنو شخصیت دسیے نا، اس محبوب شخصیت دی حدیث نو گفتگو نو کھول ذرا، تے وہ محبوب اللہ دا محبوب وہ تنو بول کے دسے گا کہ میں قیامت والے دن اپنے محبت کرنے والے نال کی کراں گا۔ فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قرآن دی تلاوت کیتیا کرو، اس نال محبت کیتیا کرو، اینو دن رات پڑھیا کرو۔ فرمایا اے کی کرے گا؟ قیامت والے دن اپنے پڑھن والے، اپنے ساتھی، اپنے محبت کرنے والے دی سفارش اللہ دی بارگاہ کرے گا۔
پھر اتنے تک نہیں، میرے مدنی مرشد نے فرمایا یوتا بالقرآن یوم القیامت بأہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدم سورۃ البقرۃ وآل عمران. ہائے ہائے ہائے، قرآن تے قرآن. فرمایا دو صورتاں ہون گیاں قیامت والے دن جنہیں قرآن بلایا جائے گا، قرآن والے نو انہیں قرآن تے اپنی زندگی نو گزاریا ہے، دو صورتاں دے اگے اگے ٹر پین گیاں. اے گھبرانا کیوں ہے، چلنا سی تیرے اگے اگے ہاں، اسی رب دی بارگاہ سفارش کراں گی. تے پھر انہاں دی حالت میرے محمد نے فرمائی او بدل دے ٹکڑے ہون گے، او بدل دے ٹکڑے چمکدار ٹکڑے ذرا پرندیاں دا جھڑ ہوندا ہے. ہاں فرمایا انہاں دے وچ روشنی ہوے گی اینج ایک پارے، ہاں ایک پار اینج بدل دی صورت تے وچ روشنی ہے. تے علماء کہندے نے او جڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوے گی نا، او روشنی ہے جڑی سورہ بقرہ تے سورہ آل عمران دے درمیان فرق کرنے والی ہے. او بسم اللہ چمک رہی ہوے گی نور نال. آتے تے قیامت والے دن میں قرآن کہاں گا یا اللہ یہ گناہگار ضرور ہے لیکن میرے نہ محبت کردا سی، عمل کردا سی. تے قرآن حدیث میرے مدنی مرشد نے فرمایا تو حاجانی ان صاحبہما، اللہ نہ جھگڑ پین گیا، صورتاں لڑائی کرن گیا اللہ دے نال، جھگڑا کر کے لڑائی کر کے تے اپنے بندے دی سفارش کر کے تو اس بندے نو جنت وچ داخل کرن گیا. ہاں ایک حدیث مشکات وچ میری نظر چو گزریے، ترے چیزاں اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے اتنے موجود ہون گیاں جس وچ قرآن اتنے موجود ہوے گا جڑا جھگڑا کر رہا ہوے گا. القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق وچ گواہی دے گا تے یا تیرے خلاف گواہی دے گا. دوسرا تے امانت کھلوتی ہوے گی شکل وچ، تیسری تے صلہ رحمی کھلوتی ہوے گی شکل وچ اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہیں اے قرآن جے. پھر اتنے تک نہیں، قرآن ایتھے چھڈ دے گا منو؟ فرمایا نہیں، جڑی محبوب شخصیت میں دسی آ نا او دا فرمان ذرا ہور کھول کے پڑھ، تنوں دسن گے محبوب آؤ میرے نال محبت کرنے والے، رات دیاں گھڑیاں قرآن پڑھن والے تے رون والے، او تنوں دسن گے انہاں دی حدیث کھول. ہاں میں تینوں اتنے تک نہیں ہوں چھڈنا، قیامت والا دن نے حدیث جاندا ہے میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، کیا جائے گا صاحب قرآن واسطے اقرا ورتقی، پڑھدا جا تے چڑھدا جا، قرآن دی تلاوت کر تے منزلہ طے کردا جا، جنت دی منزلہ. تے میرے مدنی مرشد نے فرمایا ایک درجے تو دوجے درجے دا فاصلہ زمین و آسمان دا فاصلہ وے تے جنت دے 100 درجے نے. تے فرمایا جدو بھی اللہ کو منگن لگو نا تے اللہ کو جنت الفردوس دا سوال کیتے کرو. ہاں اے دا چھت رب دا عرش جے تے تو نہراں دی ابتدا ہوندی ہے جڑی 4 نہراں بہندیاں نے. اے قرآن میں تینوں چھڈن تے نہیں لگا میرے بندیا، قاری آ تو قرآن پڑھدا جائے گا تے میرا رب تینوں کہے گا اقرا ورتقی، پڑھدا جا تے چڑھدا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، انج ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جی دنیا وچ حسن صوت نال پڑھدا سیں. ہاں گل کرو گتے کھول کے دے نال، تواڈے نال گلاں کرے گا. ہاں اساں گلاں چھڈیاں نے تے ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں. تے میں پچھلے جمعے اشعار پڑھے سن، رو کر فرمانے لگے میں صاحب ناکام ہوں، راندہ خلق کا اللہ کا قرآن ہوں. جگہ ملتی نہیں ایوانوں میں اس لیے چھپ کر رہتا ہوں ویرانوں میں. اینو اسی کامیابی دا ذریعہ بنانا سی، اساں اینو کی کیتے ہے شادیاں بیاواں تے قسماں چکن واسطے اٹھا لیا ہے. اسی یہ کو فیصلے کرانے سن، اسی یہ کو فیصلے چھڑا کے تے فیصلے والی جگہ تو ہی کٹ دیتے ہیں. پیراں نے اپنی درگاہاں چوں کٹ دیتا ہے، مولویاں نے مسجداں وچوں کٹ دیتے ہیں، بادشاہوں نے اپنے بادشاہی حکمراناں نے اپنے گھراں وچوں انہوں کٹ دیتے ہیں، تے عدالتاں نے اپنی عدالتاں وچوں انہوں کٹ دیتے ہیں. جتھے جگہ سی قرآن دی، جڑا قرآن ایک معاشرے نو خوبصورت
ترتیب دے نال سنوار کر ایک معاشرے دی تشکیل کرنے والی کتاب ہے۔ اگر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل کرنا ہے تو پھر اس کتاب و سنت نو نافذ کرنا پڑے گا۔ انج سونا کر کے پڑھ جن دنیا چ پڑھدا سے تے تینو سن کے تے کہندے سن سبحان اللہ۔ کی کہندے سن؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا قرآن نو زین القرآن باصواتھا، قرآن نو مزین کرو، خوبصورت کرو اپنی آواز دے نال۔ جدو تسی خوبصورت پڑھو گے تے دے حسن وچ بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں تے دے حسن وچ اضافہ ہویا ہے۔ جدو میرے مدنی مرشد برا بن عازب کہندے نے میں آیا عشاء دی نماز رسول اللہ چھوٹی سورت پہ پڑھ دے رہے ہیں، والتین والزیتون پہ پڑھ دے نے، میں وہ نماز پڑھیے، میں وہ چھوٹی جی سورت پڑھیے، میں جدو وہ سورت سنیے تو میں کہنا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس دن سونی آواز والا آج تک میں سنیا ہی کوئی نہیں۔ اس وجہ قرآن نو اپنی زبان چ نہ پڑھو، مہربانی کرو، سکھ لو کسی کاری کو موجود نہیں، اسی موجود ہاں، آ جاؤ۔ ہاں بابیاں دی تے اپنی زبان چ تے اپنے جناب یا ایھا الذین آمنو، انج نہیں قرآن انج نہیں جی اتریا، اے عرب وچ رہیا تے بڑا سوہنا تے عجم وچ آیا نا تے اساں ہر شے دی جن بتی پھنڈ کے نا مروڑ دیتی نا، انج اساں قرآن دی بتی پھنڈن دی کوشش کیتی ہے۔ پھر تجوید دے قوانین متعارف کروائے گئے نے تاکہ تسی تجوید نو سکھ کے قرآن نو انسان ہر بندے دے پتر ہر پڑھو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں سکھ لو، اسی بیٹھے ہیں، اسی تو ڈک دے نہیں، آ جاؤ قرآن سکھو ساڈے کول۔ فرمایا میں تیرے نال نال تو پڑھنے پیا تے میں تیرے نال تیرے درجے نال چڑھنا پیا تیرے نال نال۔ ہاں فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، جتھے تو منافسین پڑھے گا نا منو میرا اختتام کرے گا نا، میں تیرے نال وفاواں کرن والا واں، بے وفائیاں کرن والا نہیں۔ میں دنیا چ بھی تیرے نال وفا کیتی ہے، میدان معاشر وچ بھی تیرے نال وفا کیتی ہے، تے ہن جنت دی منزلاں چ پہ چڑھنا تے تیرے نال وفا پہ کرنا۔ جتھے تو منافسین پڑھے گا تے اگے تیرے محل دا دروازہ شروع پہ ہونا، میں استقبال کر کے تنوں جنت دے محل داخل پہ کرنا۔ اللہ دے حوالے بھئی ہن جا، اے تیرا مقام تے مرتبہ، تیرا رتبہ، تیری بلندی اے قرآن ہے۔ ہاں اے قرآن جے، اس قرآن دے قریب آ جاؤ۔ جڑی آیتاں پڑھیاں نے ترجمہ سن لو انہاں دا، وقت جڑا ہے وہ تھوڑا گرمی بھی ہے، منو احساس بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تہاڈے کول تہاڈے رب دی طرفوں ایک وعظ و نصیحت والی کتاب آئی ہے، ایک خیر خواہی چاہنے والی کتاب آئی ہے، تے وہ کتاب ہے کی ہے؟ وہ سینیاں دی شفا ہے، تہاڈے سینیاں نو صاف کرے گی، تھوڑے جسماں نو صاف کرے گی، تھوڑی سوچاں نو صاف کرے گی، تھوڑے دلاں نو منور کرے گی۔ ہاں فرمایا او شفاواں والی کتاب ہے، تو کتاب وہدن ہدایت بھی جے، کتاب ہدا جے، یہ دی گارنٹی جے، کسی دنیا دی کتاب دی کوئی گارنٹی نہیں جے، کتاب ہدا بھی جے، ورحمۃ للمؤمنین، تے مومنین واسطے رحمت ہے، انجے رحمت ہی ہے لیکن مومنین واسطے سراپا رحمت ہے۔ ہاں مومنین نو یہ رحمت دا احساس ہوندا ہے، محسوس ہوندی ہے، ایمان والا جن ودو پڑھدا ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ہاں کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے فضل تو تے او دی رحمت تو کی کرو، خوش ہو جاؤ۔ اونج مستیاں چ خوشیاں آندیاں، ریاکاریاں چ خوشیاں آندیاں، ہاں مالو متاع تے زیاد خوشیاں محسوس کردا ہے، تے بدماشیاں تے عیاشیاں چ خوشیاں محسوس کردا ہے۔ اور اگر کائنات وچ کوئی خوشی منان والی شے ہے جے تو اللہ دا قرآن ہے، تیری خوشی دا تقاضا ہے وے تینوں صبح شام تلاوت کیتیا کرو۔ ہاں فرمایا اے فضل کی ہے، تفسیر والے کہندے نے، تفسیر مدارک والے کہندے نے، فرماندے نے اے فضل ہے اللہ دا قرآن۔ فضل کی اللہ دا
آتے رحمت کی یہ قبول ایمان قبول اسلام اے رحمت جے اللہ دا قرآن نازل کرنا ساڈے تے او دا بڑا وڈا فضل ہے تے سانو اسلام دی دولت نال نواز دینا اے ساڈے واسطے رحمت عظیمہ میں کوئی سمجھ آندی جے بھائی آخر میں فبذالک فلیفرحوا اے دے نال خوشیاں مناؤ پڑھ پڑھ کے قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن راتاں نوں وی دن نوں وی تے آپ نے فرمایا حسد جائز نہیں صرف دو چیزیں حسد جائز ہے لا حسد الا فی اثنتین نہیں ہوئے حسد مگر دو چیزاں یہ کر سکتے ہو رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار فرمایا دو چیزیں حسد ضرور کرو اللہ نے کسی نو قرآن دے دیتے ہے وہ قرآن دن دیا گھڑیاں چ بھی پڑھتا ہے اور رات دیا تنہائیاں چ بھی پڑھتا ہے تے کو رشک کرو تے دن اگے ودن دی کوشش کرو تے تسی بھی راتاں اٹھ کے قرآن پڑھو دنیں اٹھ کے قرآن پڑھو ہاں تے او بندہ جڑا اپنے مال نو اللہ دی راہ چ خرچ کردا ہے دنے بھی اللہ دی راہ خرچ پیا کردا ہے رات تنہائیاں چ بھی اللہ دی راہ خرچ کرن دے نیتا پہ بندہ ہے میں اللہ دی راہ خرچ کراں گا فرمایا انہاں دو بندیاں نال رش کیتیا کرو انہاں نال حسد کیتیا کرو انہاں دے برابر بننے دی کوشش کرو انہاں نالوں اگے نکلن دی کوشش کرو ہاں یہ حسد جائز ہے یہ میرے مدنی مرشد نے فرمایا کہ خوشی مناؤ قرآن پڑھ کے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون دنیا چ اللہ نے تانوں مال دیتے ہے تانوں دولت دیتی ہے تانوں خزانے دیتے نے تانوں سونا چاندی دیتے ہے تانوں کوٹھیاں محلات دیتے نے تے انسان سمجھن لگدا ہے اے سب کچھ میرے واسطے قیمتی ہے میں کامیاب ہو گیا یہ جمع پونجی ہے اس نال عزت ملے گی وقار ملے گا شہرت ملے گی تے اللہ فرماندے نے جو کچھ جمع کیتے ہے جیڑیاں تو عزتاں سمجھی بیٹھے ہیں انہاں سارے نال قیمتی چیز ہے ہی تے اللہ دا قرآن ہی او دولتاں او شہرتاں او عزتاں او ایک وقت تک نہیں لیکن اے قرآن ہمیشہ ہمیشہ ہی میں دس بیٹھا تانوں ہمیشہ ہمیشہ ہی تیرے نال ٹردا ہی پیا قبر وچ بھی حشر وچ بھی تے جنت وچ بھی ہاں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون وہ بہت بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہو تم بات ختم ہوئی اب میں کہتا ہوں تھوڑی سی چند باتیں 2 منٹ کی آپ سے بھی کر لیتا ہوں آج ہم جو قرآن سے کر رہے ہیں کیا یہ قرآن سے کرنا درست ہے ہر بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے ہم نے اپنی اولادوں کو سائنس کی انگلش کی کیمسٹری کی فزکس کی بایو کی تعلیم دی ہے نا جی دے رہے ہیں فیسیں بھی برداشت کر رہے ہو نا جی چھوڑنے بھی جاتے ہو نا ان کے آنے جانے کا خیال بھی رکھتے ہو نا تو پھر اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہو سوچنے کی بات ہے نا اولادیں ہیں آپ کی بھی میڈیا نے آپ کو اتنا متنفر کر دیا ہے اتنا انتشار اور زہر دماغوں میں بھر دیا ہے کہ آج کا بندہ وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا پسند کروں گا لیکن قرآن پڑھانا پسند میں بیٹے کو ایکٹر بنانا پسند کرتا ہوں فیمس ہو جائے لیکن قرآن پڑھا اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں نتیجے آ رہے ہیں ملک اس حد پہ اور اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے میری بات نہیں سمجھتے تو پھر علامہ اقبال کی بات سمجھیے وہ کیا کہتا ہے انگریزی کی تعلیم بھی ہو دنیا پہ نظر بھی انگریزی کی کون مخالفت کر رہا ہے پڑھو ڈاکٹر پڑھو جو ڈاکٹر بنے گا ہاں اللہ اس ڈاکٹر کو برکت نہ دے جو جبیر صاحب کو لے گئے آئے وہ ڈاکٹر ہے قرآن پڑھے ہیں ہاتھ آپریشن کیا کرتے ہیں کہ قرآن پہ پڑھتے ہیں
75 سال ہو گئے. میں حیران ہوں سانو اپنے تے شرمندگی ہونے لگ پئی یار اسی قرآن دے قاری ہاں لیکن یہ بندہ ساڈے نال پڑھا کے نکل گیا. وہ قرآن پہ پڑھتا ہے قاری صاحب کہتے ہیں کہ ہوش آئی نا ہوش آئی تے میں یہ سنیا وہ میں کہتا ہے بھئی یہ قرآن کا غلاف لپیٹ کے تم دے دیو. قاری صاحب جو ڈاکٹر باہر نکلے میں باہر سا موجود سا سینے نال قرآن لایا باہر نکلے نکل کے کہتا ہے الحمدللہ بہت اچھا تے کامیاب آپریشن ہو گیا. کیا پہچانتا ہے آج دے دور دے ڈاکٹر کی کمی نہیں. قرآن لگ جائے گا لیکن وہ ڈاکٹر بھی حقیقی ڈاکٹر بن جائے گا. وہ پروفیسر بھی حقیقی پروفیسر ہو جائے گا. انگریزی کی تعلیم بھی ہو دنیا پہ نظر لی سارا ہو نظر کچھ ادھر بھی. ابا جی بھی شعر پڑھتے ہوتے کیسے ایک اچھے انداز میں قرآن کی تعلیم بھی ہو کالج میں نظر بھی. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح شعر کو پڑھتے تھے. آئے قرآن کی تعلیم بھی ہو دنیا کے ساتھ جو انگریزی بھی پڑھ سائنس بھی پڑھ فزکس بھی پڑھ بایو بھی پڑھ کیمسٹری بھی پڑھ ڈاکٹر بھی پڑھ سائنسدان بھی بن وکیل بھی بن انجینئر بھی بن. دنیا نے جیڑی تو تعلیم دی انتہا ہے وہ سے پار انگریزی لوگ سارے کہ قرآن نہ چھڑی قرآن تو پڑھی حقیقی تعلیم اے اصل علم سارا وہ مسلم ادھر کچھ ادھر نہیں. میں مسلمان سارے دسات دنیا میں سارے سارا وقت مال کے کھانے کا گزار نہیں کوئی ادھر کے اتحاد قانون کہ تیرے نبی اللہ نے اس قرآن کے بارے پوچھا نہیں ہے. یہ تعلیم اور یہ قرآن آج ہم سمجھتے ہیں مظلوم ہے بیچارہ اس کا ظلم کیا جا رہا ہے. اور میں اور آج ادھر بیٹھ کر اس بات کا تہیہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اللہ سے اقرار کرتے ہیں اللہ کے محبوب کریم ٹکڑے میں گھر میں بیٹھ کر یا اللہ اب تو ہمیں توفیق دے دے ہم پر اپنی رحمت فرما ہمارے دلوں کی گرانیوں کو کھول. اب ہم اس قرآن سے باتیں کیا کریں گے. وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ اس قرآن سے باتیں کیا کریں گے. اس قرآن سے اپنی زندگی کے متعلق پوچھا کریں گے. اس قرآن سے ہلاکت شدہ قوموں کے بارے میں پوچھا کریں گے. اس قرآن سے جنتیوں کے بارے میں پوچھا کریں گے. اس قرآن سے جنتیوں کے اعمال کے بارے میں پوچھا کریں گے. یہ وعدہ کرو انشاءاللہ پھر دیکھو یہ نور کس طرح روشنی کرتا ہے تمہارے گھروں میں تمہارے دلوں میں تمہارے گھروں میں. یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے سینوں میں ایمان ہو زبان پہ قرآن تکلم میں وہ محب ہو کہ ہیرا ہو کہ تربیتی. سینے میں ایمان ہو زبان پہ قرآن ہو تکلم میں وہ محب ہو کہ حسن شوق کے ساتھ قرآن ایسے سماج پڑے کہ ادھر بھی بہترین سے بہترین خوشبو بھی شرمانے لگے. کہے کیا بات ہے اس نے تو عوام کو معطل کر دیا ہے. اس نے تو عوام کو معطل کر دیا ہے. اور یہاں پر یہ شعر اپنے استاد حضرت لال شاہ سے بخاری کا پڑھا کرتے تھے. ارے بخاری بے نور ارے بخاری ارے بخاری بے نور تلاش کر تم ایک جگنوں کو ایک
آخر دعوانا